اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہم سب پر۔ آج کی ویڈیو میں ایک آپ لوگوں سے واقعہ شیئر کرنے والی ہوں جو میری زندگی میں آنکھوں دیکھا حال ہے، اور ابھی آج کل میں آؤٹ آف سٹی آئی ہوئی ہوں، تو جہاں پہ میں ہوں وہاں پر جس کمرے میں میں موجود ہوں اسی کمرے کا یہ واقعہ ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک بہت عزیز ہیں جو مجھ سے پہلے اس روم میں رہا کرتے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا جو حلقہ درود ہے وہ جوائن کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جرنی ایسی ہے کہ انہوں نے مجھے خود کبھی نہیں بتایا، لیکن جو ان کے حالات ہیں ایک تو وہ سامنے ہیں ہم سب کے، دوسرا یہ کہ جو ان کی روٹین تھی وہ یہاں پہ جو لوگ پہلے رہتے تھے انہوں نے مجھے بتائی، تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کروں گی۔ تو کچھ ہوا یہ کہ وہ بالکل بھی ان کے ٹیوشنس پڑھاتے تھے، ان کی خاص جاب بھی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ وہ بہت کوئی امیر انسان ہے، اور اگر ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں ایک ٹیوشن پڑھانے والا انسان کبھی بھی ترقی مالی حالات میں اتنی جلدی ترقی نہیں کر پاتا، اولاد کے لحاظ سے بھی۔ تو وہ جو تھے وہ درود پاک پڑھتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ درود پاک کی محفل کرواتے تھے، اور درود پاک پڑھ کے جو ہے وہ جو لوگ طاہر القادری صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو جاننے والے لوگ جو ہیں وہ درود پاک کی محفلیں کرواتے ہیں اور پھر سارا درود پاک جمع کرواتے ہیں، اور کس طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تبھی وہ ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، لیکن ایک خاص انہوں نے طریقہ رکھا ہے اور بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے وہ بھی محفل کرواتے تھے اپنے اسی کمرے میں، اور یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو درود پاک ہے وہ پڑھتے تھے، نہ صرف وہ بلکہ ان کی بیوی کا بھی یہی معمول تھا۔ تو ان کے مالی حالات کافی نارمل سے تھے، لیکن جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ان کے مالی حالات بھی اچھے ہو گئے، جو آگے ان کی اولاد تھی وہ بھی بہترین جگہ پر سیٹ ہو گئی الحمدللہ، اچھا نصیب اللہ تعالیٰ نے کا رکھا۔ تو درود پاک پڑھنے سے نسلیں کھل جاتی ہیں، اور ان کے جو بھی مالی مسائل تھے وہ بہترین طریقے سے حل ہو گئے۔ آج ماشاءاللہ ان کا اپنا بزنس ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اور انہوں نے وہ گھر بھی بیچ کے ایک اور بڑا گھر لے لیا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں مالی حالات سے بھی وہ اچھے رہے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کے اولاد کے نصیب تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے بنائے۔ سب بہت اچھے نمبروں سے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ٹاپ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی بھی ایک بیٹی نے میرے خیال سے بورڈ میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں درود پاک کی برکت سے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، ویسے تو یہ میرا کمرہ نہیں ہے، لیکن اب جس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ کمرہ جس کو بھی ملتا ہے اس کی زندگی میں ترقیاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل تھا، انہوں نے کرنا شروع کیا، کافی سال انہوں نے اس کمرے میں وہ عمل کروایا، درود پاک پڑھوایا، اور آج اس کی برکت سے جو بھی اس کمرے میں رہتا ہے اس کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ درود پاک آپ کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ آپ کی کفالت کرتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو درود پاک اپنی زندگی سے چھوڑے مت، کم پڑھ لیں لیکن ڈیلی پڑھیں، چھوڑے مت، کیونکہ یہ اتنا ایسا ایک عمل ہے جو آپ کی زندگی میں اتنی آسانیاں لائے گا، اتنی مشکلوں کو دور کرے گا۔ اگر آپ کو نظر بد کا بھی ڈر ہے تو آپ اس کے لیے بھی درود پاک پڑھیں۔ ڈر کیا، یہ حقیقت کی بات ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل بھی کر دے گا۔ پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ درود پاک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فوکس سے درود پاک نہیں پڑھ پاتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھنا بس شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ وقت بھی دے دے گا جب آپ فوکس سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے اس بات کو کہ ہمارے سامنے اصل میں یہ دنیا ہے، تو جو ہماری چیز سامنے ہوتی ہے نا ہمیں اس کے مسئلے نظر آتے ہیں، ہمیں اس چیز کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آخرت میں ہمیں جو ملے گا۔ بہت سارے لوگ آخرت کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن جو دنیا سامنے ہوتی ہے نا ساروں کا فوکس اسی طرف ہوتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو دنیا آخرت دونوں میں آپ کی مدد کرے گا، اور آخرت میں بڑھ چڑھ کے کرے گا، کیونکہ وہاں پہ نہ آپ کا مال ہوگا، نہ پیسہ، نہ اولاد، کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کرے قیامت والے دن تو جو حالات بتائے گئے ہیں اس میں تو آپ کی اولاد، آپ کی کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، یعنی عزیز رشتے جو آج آپ کے سامنے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں پہچانیں گی۔ تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو درود پاک ہے یہ آپ کی آخرت میں بھی مدد کرے گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک واقعہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بلکہ اسی ویڈیو میں کر دیتی ہوں
کہ ایک بندہ تھا وہ حج پہ تھا اور وہ جو بھی قدم اٹھا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھی جا رہا تھا. تو جو ان کے ساتھ بندہ تھا اس نے کہا کہ آپ یہ کوئی حدیث کو دیکھ کے عمل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ہمیں بتایا اور ان کے الفاظ ہیں، وہی حدیث ہے نا. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جی میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک دن میں عمرہ پہ آیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ اور میری والدہ کی خواہش تھی، تب جانے دیتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو ان کی والدہ کی خواہش تھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر جو ہے وہ نفل پڑھیں. تو کہتے ہیں اپنی والدہ کو لے کے اندر گئے، ان کی خواہش تھی وہ لے کے چلے گئے ان کو اندر. تو وہ کہتے ہیں جب وہ اندر گئے تو تھوڑی دیر بعد ہی ان کی والدہ جو تھی ان کا پیٹ پھول گیا اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کی والدہ کو کیا ہونے لگ گیا ہے. وہ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اب یہاں سے باہر گیا تو میری رسوائی بھی ہوگی، کیونکہ میں اللہ کے گھر کے اندر ہوں اور میری والدہ کا یہ حال ہو گیا ہے تو لوگ ضرور سوچیں گے کوئی نہ کوئی گناہ ہے یا کچھ بھی. تو وہ کہتے بھی اسی پریشانی میں تھے کہ ایک بہت نورانی شکل والے بزرگ ان کے اکارڈنگ تو آئے اور وہ کہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے آ کے ان کی والدہ کے پیٹ پر ایسے اشارہ کیا اور عربی میں کچھ کہا اور پھر ان کی والدہ کا پیٹ ٹھیک ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو، ان کی والدہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں بہت خوش ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس آدمی نے پوچھا جن کی والدہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو انہوں نے فوراً سے کہا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم پہ درود پاک پڑھنا. تو حدیث ہی ہو گئی نا. تو اسی لیے اس بندے نے کہا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، ہر قدم ایون اٹھاتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہوں. تو ٹرسٹ می آپ لوگ بھی ہر قدم اٹھاتے ہوئے کچھ نہ صحیح تو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک ہی کوئی پڑھ لیجیے. بس درود پاک پڑھتے رہیں. کوئی بڑا بھی پڑھ رہے ہیں درود پاک، جیسے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بڑا لگتا ہے لیکن جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. تو وہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیں لیکن چھوڑے مت پلیز. بس ڈیلی بیسس پہ میں کہتی ہوں 10 دفعہ بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لیں. اول تو یہ میں آلریڈی یہی بات کہوں گی کہ 10 دفعہ نہ پڑھیں، زیادہ پڑھ لیں، لیکن موٹیویٹ کرنے جسٹ ٹو موٹیویٹ یو گائز کہ 10 دفعہ ہی پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے لیکن ڈیلی پڑھیں، چھوڑیں مت. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو لوگ اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں نا ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں. اور جتنا جلدی درود نظر کرم کام کرتا ہے میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے. اور یہ ایک ایسا درود ہے جو کہ آپ کو درود پڑھنے میں مدد دے گا. انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی کس طریقے سے آپ اس کو اپنی زندگی میں مزید انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سب کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. میری دعا ہے کہ جو لوگ بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں، جو لوگ اس پریشانی سے بھی گزر رہے ہیں کہ درود پاک ہمارے زیادہ تعداد میں پڑھا جائے تو وہ زیادہ پڑھنے لگ جائیں. اچھا ایک اور بہت کامن کوسچن مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم 2000 پڑھنے لگ گئے اب ہم کیا کریں، یعنی درود ابراہیمی کو 2000 مرتبہ پڑھنے لگ گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ اور زیادہ پڑھنے لگ جائیں یا کوئی اور درود پاک کا سیکھا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھنے لگ جائیں. بس پڑھتے رہیں، درود پاک چھوڑیں مت، اس کا دامن نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 آسانیاں آپ کے لیے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی جو لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں وہ سب دور کریں اور ان کو ہر طرح کی مشکلات پریشانی سے دور کر کے ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی آخرت ملے ان کو. ان کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم ہم سب پر.